السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ کو مل جائے۔ اس کے علاوہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب میں حصہ لے سکیں۔ ہمارا 9th پارہ سٹارٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ان کی قوم کے سردار جو تکبر کرنے والے تھے کہنے لگے، اے شعیب، ضرور ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگرچہ دل سے برا ہی جانتے ہو، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين۔ اگر ہم تمہارے دین میں واپس ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس سے ہم کو نجات دلائی اور ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ اور کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو کفر پر تھے، اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پہ چلنے لگو گے تو بے شک بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، صبح کے وقت اس حال میں ہو گئے کہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ فتول عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسى علی قوم کافرین۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا گویا کہ وہ ان گھروں میں رہے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ سو پشت پھیریے ان کی طرف سے اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، سو پھر تم کفر اختیار کرنے والی قوم پر کیوں رنج کرو۔ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں وہ متکبر بھی ہوتے ہیں، اور ان متکبر سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ہی اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، ہم تمہارے دین میں کیسے آ جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے۔ اگر ہم تمہارے دین میں آنے والے ہوئے تو اللہ پر ہم ظاہرہ بہتان باندھنے والے ہوں گے، حالانکہ ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ آگے ہمارے رب کا اعتبار، ہمارا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ وہ تمہارے مکر و فریب سے ہمیں بچا دے گا اور ہمیں اپنے محبوب کے دین پر استقامت سے رکھے گا۔ بستی والوں کو یہ جواب دے کر حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ قوم کے سرداروں نے اپنے عوام سے یہ بھی کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس وقت ان کی قوم نے یہی جواب دیا کہ ہم کیا ہیں، انہی کے ساتھ ہیں اور انہی کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک چیخ کی وجہ سے، ایک زلزلے کی وجہ سے پکڑ ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف کے ساتھ نہ پکڑا ہو تاکہ وہ عاجزی کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی اخذوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا یشعرون۔ پھر ہم نے
بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بڑھتے چلے گئے اور کہنے لگے ہمارے باپ داداؤں کو تکلیف اور خوشی پہنچ چکی ہے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ تھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بے شک ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان کی اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بے خوف ہو چکے ہیں بستی والے یہ کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب رات کو اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ یلعبون، کیا بے خوف ہو چکے ہیں بستی والے یہ کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب دن کے وقت اور اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرین، کیا امن میں آگے ہیں وہ اللہ کی تدبیر سے، پس اللہ کی تدبیر سے امن میں نہیں آتے مگر خسارہ پانے والے لوگ۔ ان بستیوں کا حال بنی اسرائیل کو معلوم تھا اور قریش بھی تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جاتے تھے، وہ بھی ان میں سے بعض بستیوں پر گزرتے تھے، اور اگر کسی کو ان کے حالات معلوم نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنا دیا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ اقوام کی بربادی کا سبب ان کا کفر تھا اور ان کی بدعمالیاں تھیں۔ اس رکوع میں اول تو یہ فرمایا جس کسی بستی میں ہم نے نبی بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہم نے پکڑا، یہ گرفت سختی اور دکھ تکلیف کے ذریعے تھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں سختی تکلیفیں دیں انہوں نے اپنے خالق کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی کی اور کفر سے اور نافرمانی سے توبہ کی، لیکن یہ لوگ برابر طغیانی اور سرکشی پر تلے رہے۔ حالانکہ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے اپنی اس بدحالی پر معافی مانگتے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اس طرح کی بدحالی ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں پر بھی آ چکی ہے، لہٰذا انہوں نے اس پر کیا ہے اس پہ کوئی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا۔ اللہ نے بدحالی کے بعد ان کو خوشحالی عطا فرمائی اور کیا ہے اس حد تک خوشحالی دی، پھر میرے رب نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دین پر قائم رہتے، توبہ استغفار کر لیتے تو یہ اپنے اوپر نیچے ہر جگہ سے کھاتے، ان کو اتنا ملتا کہ کسی اور کو نہ ملتا۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقون۔ جو لوگ زمین کے وارث ہوتے ہیں کیا انہیں مذکورہ اقوام کے واقعات نے یہ نہیں بتایا کہ ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیں اور ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دیں، سو وہ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ایسی ہیں ان کے بعض خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے تو جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ ایسے ہی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا پورا کرنا نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ ہلاک ہونے والی چند امتوں کے جو واقعات گزشتہ رکوع میں بیان کیے گئے ان سے عبرت دلانے کے لیے ارشاد فرمایا جو امتیں ہلاک ہو گئیں ان کی جگہ جو لوگ زمین پر آباد ہوئے کیا ان بعد میں آنے والوں کو ان واقعات سے عبرت حاصل نہ ہوئی، اور کیا انہیں اس بات کا علم نہ تھا اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی گناہوں کے سبب ہلاک کر دیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے لہٰذا وہ سنتے ہی نہیں ہیں، کانوں سے سن لیتے ہیں لیکن قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے، لہٰذا سنا نہ سنا برابر ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض بستیاں تو ایسی ہیں جن کے ہم نے آپ پر قصے بیان کر دیے اور بعض ایسی ہیں جن کے ہم نے آپ کے اوپر قصے بیان نہیں کیے۔ بہت ساری بستیاں تھی، بہت سارے رہنے والے تھے جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اس کے احکام کو جھٹلایا، ضد بازی میں پڑ گئے اور بار بار اپنے عہدوں کو توڑا جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها انظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ہم نے ان کے بعد اپنی آیات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، سو انہوں نے ان آیات کے ساتھ ظلم والا معاملہ کیا، سو دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہاں پر اللہ رب العزت
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کرنے لگے ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون میں رسول ہوں اپنے رب العالمین کی طرف سے، حقیق ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم بینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میرے لیے لائق یہ ہے کہ سچ کے علاوہ اللہ کی طرف کسی بات کو منسوب نہ کروں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لایا ہوں، سو تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ بالکل حق بات کہتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، ان کے شیان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اوپر یا کسی قسم کی بھی کوئی جھوٹی بات بولے۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس دلیل کے ساتھ آیا ہوں، اللہ نے انہیں ظاہرہ معجزے عطا کیے تھے، عصا دیا تھا جو اسدہا بن جاتا تھا، ید بیضا تھا جس کو کیا ہے وغل میں ڈالتے تھے، جب نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ قال ان كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، کہا اگر تو آیا ہے نشانیوں کے ساتھ پس لے ہے اس کو، اگر تو سچوں میں سے ہیں پس ڈالا اپنا عصا، پس جب وہ پھنکارتا ہوا اسدہا بن گیا ظاہرہ، ونزع يده، جب نکالا اپنا ہاتھ پس جب وہ کیا ہے سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملكين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وباطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ سرداروں نے کہا جو فرعون کی قوم میں سے تھے، بے شک یہ ایک جادوگر ہے جو بہت بڑا ماہر ہے۔ جب معجزات دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تو فرعون کہنے لگا یہ تو ایک بہت بڑا جادو ہے۔ یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہنے لگے اس کو اور اس کے بھائی کو ڈھیل دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو جو تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئے۔ یہ جب فرعون نے آپس میں مشورہ کیا اپنے سرداروں کے ساتھ جو ادھر کے رہنے والے تھے سب کے ساتھ، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو بھی ڈھیل دو، مہلت دو اور اپنے جادوگروں کو جتنے بڑے جادوگر ہیں شہروں میں جمع کرو ان کو۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے اگر ہم غالب ہوئے تو ہمیں کیا کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم لوگ مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں۔ ہاں جی، مقابلہ ہوا، سارے میدان میں اکٹھے ہو گئے تو جادوگر بولے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور یہ ہبت غالب کر دی اور بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیا اور رسیاں پھینکی، وہ رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی لیکن حقیقت میں وہ سانپ نہ تھیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کہ ڈالو اپنا عصا، پس جب وہ اچانک ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگلنے لگا پس حق ظاہر ہو گیا اور وہ باطل ہو گیا جو انہوں نے بنایا تھا، سو اس جگہ مغلوب ہو گئے اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ جس وقت دیکھا جادوگروں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسلحے نے وہ ساری رسیاں نگل لی ہیں تو اس وقت سمجھ گئے جادوگر کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو واقعی ہی کوئی اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی نشانیاں ہیں۔ جادوگر اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے کے آئے، رب موسیٰ اور ہارون پر۔ قال فرعون آمنتم، فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے یہ کہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں؟
بے شک تم سب کا یہ مکر ہے جو تم نے مکر کیا ہے شہر میں تاکہ تم نکال دو اس سے اس کے رہنے والوں کو، پسند قریب تم جان لو گے۔ جس وقت سارے جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اس دین کو مان لیا اور اس دین پر ایمان لیا ہے۔ تو جادوگر نے کہا، فرعون نے کہا کہ تم سب نے یہ ایک چال چلی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو نکال دو۔ آگے اس نے کیا سزا کے طور پہ کہا فرعون نے، میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا خلاف جانب سے، پھر میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ آگے جادوگر بولے کہ تم بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اور نہیں تم ہم سے انتقام لے، اس کی وجہ سے یہ کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی۔ اے ہمارے رب ڈال دے ہم پہ صبر اور ہمیں وفات دے مسلمانوں میں سے۔ حالانکہ فرعون جان چکا تھا کہ یہ سب کچھ حق ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا تو اس وقت وہ ایمان لانا چاہ رہا تھا تو فرشتے نے آگے بڑھ کے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی اور کہا کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو میرے رب کی رحمت اتنی غالب ہے، ہو سکتا ہے میرا اللہ اسے معاف کر دے، لیکن اس کے گناہ اور خطائیں اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ بہرحال فرعون کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ برحق نبی ہے، لیکن اپنی بادشاہی شہنشاہی جو جاتے دیکھ رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ میری جائے اور کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رہے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں اور تجھے تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا ہم ایسا کریں گے، ان کے بیٹوں کو مار ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم ان پر پوری طرح غلبہ حاصل کر لیں گے۔ فرعون نے جو جادوگروں کی دھمکیاں دیں اور اس کا علم تو دربار میں یوں ہو ہی گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے بطور خوشامد اور چاپلوسی کے فرعون کو ابھارا اور اس سے کہا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو جو اس کے ماننے والے تھے، خواہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، خواہ جادوگر، خواہ وہ لوگ جو قوم فرعون میں سے مسلمان ہو گئے تھے، اسی طرح چھوڑے رکھے گا؟ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں، تجھ سے اور تیری تجویز کیے ہوئے معبودوں سے علیحدہ رہیں۔ مطلب ان لوگوں کا یہ تھا کہ اس کا کچھ انتظام کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھی بڑھتے رہے اور ان کی جماعت زور پکڑ جائے گی، جب سر سے پانی اونچا ہو جائے گا بغاوت کو دبانا دشوار ہو جائے گا، لہٰذا ابھی سے کچھ کرنا پڑے گا۔ فرعون کی سمجھ میں آیا اور فرعون کی سمجھ میں اور تو کچھ نہ آیا، اس نے وہی قتل کی سزا تجویز کرتے ہوئے کہا ہم یہ کریں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے تاکہ وہ ہماری خدمت میں لگی رہیں، اور ان کے زندہ رہنے سے کچھ بغاوت کا ڈر بھی نہیں۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جب جادوگر مسلمان ہو گئے تو انہیں دیکھ کر قوم کبط سے بھی 6 لاکھ آدمی مسلمان ہو گئے تھے جو فرعون کی قوم تھی۔ اس سے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو فرعون کی حکومت کے بالکل ختم ہو جانے کا پورا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے آپس میں مذکورہ بارہ سوال و جواب ہوا۔ اخیر میں فرعون کو جو بات ذکر آئی وہ یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ان لوگوں کو کچھ بات آگے بڑھی ہے لیکن ابھی ہم طاقت اور قوت اور ہمیں برتری حاصل ہے، ہم نے جو ان کے بیٹوں کے قتل کا فیصلہ کیا واقعی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ فرعون کے درباریوں نے جو یہ کہا وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اس سے معلوم ہوتا ہے فرعون نے اگرچہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں سے اس نے یہ کہا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، لیکن خود اس نے اپنے لیے معبود تجویز کر رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا یہ اعتقاد بھی تھا کہ ستارے عالم سفلی کے مربی ہیں اور وہ خود نوع انسانی کا رب ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے بت تجویز کیے ہوئے تھے اور ان سے کہا تھا ان بتوں کی عبادت کرو، ممکن ہے یہ اس کی اپنی ہی مورتیاں بنائی ہوئی ہوں۔ بہرحال کہیں یہ ذکر آتا ہے کہ فرعون کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، کہیں یہ ذکر آتا ہے کہ اس نے معبود بنا رکھے تھے۔ بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور ہے۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک یہ اللہ کی زمین ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے اور عاقبت متقیوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے ہم کو تو آپ کے آنے سے بہت تکلیفیں دی جاتی رہی ہیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی انہوں نے جواب میں کہا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے، پھر وہ دیکھے گا کیسے عمل کرتے ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر جا کر بس گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد مصریوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے اور پرائے کا معاملہ شروع کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل غیر ملکی تھے، ان کو فرعون کی قوم نے خوب دبا کر رکھا ہوا تھا، ان کو خوب ستاتے تھے، بگاڑے لیتے تھے اور طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ ان کو مجبور کر کے رکھا ہوا تھا۔ مصری لوگ ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے اور یوف تک نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مبعوث ہوئے تو قوم فرعون کی دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی، خصوصاً جب فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور جادوگر مسلمان ہو گئے تو فرعونیوں کی طرف سے ظلم و ستم کا مظاہرہ اور بڑھ چڑھ کے سامنے آنے لگا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہم تو پہلے ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، اب مزید مصیبت سے دچار ہو گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرو کہ ہماری یہ مصیبت ہٹ جائے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے مظالم سے کوئی چھٹکارا دینے والا نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ دعائیں بھی کرتے رہو اور اللہ سے مدد بھی مانگتے رہو۔ یہ نہ سوچو کہ فرعون کی اتنی بڑی حکومت ہے اور اس کا مضبوط تسلط ہے، ہم اس کے چنگل سے کیسے چھوٹ سکیں گے۔ بظاہر تو تم عاجز ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کے اوپر قدرت ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، ساری شہنشاہی اسی کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب آ جاتی ان کے پاس خوشحالی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونی ہی چاہیے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پہنچ جاتی موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے۔ خبردار، ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن ان میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہنے لگے تو جب کبھی بھی کوئی نشانی ہمارے سامنے لائے گا تاکہ اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے تو ہم تیری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ مصر میں فرعونیوں کی حکومت تھی، خوب عیش و عشرت سے رہتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل پر مزید ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی بھرپور نعمتیں ہوتے ہوئے شکر ادا کرنے کے بجائے کفر پر جمے رہے، لہٰذا بطور تنبیہ کے اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط سالی بھیج دی۔ اہل مصر کو دریائے نیل کے پانی پر بھروسہ رہا، وہ سمجھتے رہے کہ ہمارے کھیتوں کی آب پاشی کے لیے یہ میٹھا اور عمدہ پانی خوب زیادہ کافی ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ پیداوار پانی سے نہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ سارے کام کر لیے جائیں، زمین کو سینچ دیا جائے، اس میں بیج ڈال دیا جائے، خوب آپاشی کر لی جائے، لیکن ضروری نہیں کہ کھیتی اگ جائے۔ اگر اگ جائے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ آفات سے محفوظ رہ جائے اور دانے پیدا ہونے تک قائم رہ جائے، اور پھر اگر محفوظ ہو جائے اور غلہ بھی پیدا ہو جائے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ غلہ ضائع ہونے سے محفوظ رہ جائے۔ اللہ اگر چاہے تو اس غلے کو کیڑے مکوڑوں کے ذریعے ختم فرما دے اور کاشت کرنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قحط یہ نہیں کہ بارش نہ ہو، لیکن قحط یہ ہے کہ بارش خوب ہو اور زمین کچھ بھی نہ اگائے۔ مصریوں پر اللہ نے قحط بھیج دیا جو کھیتیاں نہ اگنے کی صورت میں ظاہر ہوا، اور پھلوں میں بھی کمی فرما دی گئی۔ ان کی کھیتیوں کی پیداوار بھی گئی، باغوں میں جو پھل پیدا ہوئے ان میں بھی خوب کمی ہوئی۔ ان کو اس لیے مبتلا فرمایا اس میں کہ یہ نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں، سختی کے بجائے قلب نرم ہو جائیں۔ انہیں کفر سے توبہ کرنا اور ایمان قبول کرنا تھا، لیکن وہ الٹی ہی چال چلے۔ وہ یہ کہ جب خوشحالی ہوتی تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، ہم اس کے لائق ہیں، جب قحط سالی ہوتی تو وہ کہتے یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔
سو ہم نے ان پر طوفان بھیج دیا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور میڈک اور خون اور یہ نشانیاں تھی کھلی ہوئی. سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. اور ان پر جو عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے اس بات کی دعا کرو جس کا اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے. اگر تو نے ہم سے عذاب کو ہٹا دیا تو ہم ضرور تیری تصدیق کرنے والے ہو جائیں گے اور تیرے ساتھ ضرور بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. پر جب ہم نے ان سے عذاب کو ایک مدت تک ہٹا دیتے جس مدت تک ان کو پہنچنا تھا تو وہ وعدہ خلافی کر دیتے. پھر ہم نے ان سے انتقام لے لیا. سو ان کے سبب کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا سمندر میں غرق کر دیا اور وہ ان سے غافل تھے. اور ہم نے ان لوگوں کو زمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جو ضعیف شمار کیے جاتے تھے. اور آپ کے رب کی نیک بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس سبب سے کہ انہوں نے صبر کیا. اور ہم نے برباد کر دیا ان کارروائیوں کو جو فرعون کی اور اس کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے اور جو کچھ وہ اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے. فرعون اور قوم فرعون جب برابر بغاوت سرکشی پر جمے رہے بلکہ ضد میں حد سے زیادہ بڑھتے چلے گئے تو ان پر قحط بھیج کر جو تنبیہ کی گئی تھی اور اس کی سرکشی کے طور پر ایسی چیزیں بھی بھیج دیں جو ان کے لیے وبال جان بن گئی تھیں. الطوفان، طوفان سے کیا مراد ہے؟ لکھتے ہیں کہ طوفان پانی کے طوفان کے لیے مشہور ہے اور جس طوفان کا یہاں ذکر ہے اس کی تفسیر متعدد روایت میں ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ پانی کے طوفان ہی سے کی گئی تھی ان کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش. اور ایک اور روایت میں آتا ہے اہل یمن کی لغت میں طوفان بمعنی طاعون ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طاعون بھیج دیا تھا. ٹڈی کا لشکر والجراد، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹڈی مسلط کر دی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کیڑا مسلط کر دیا تھا جو کیا ہے اونٹ اور دیگر جانوروں کے جسم میں ہو جاتے ہیں. یہ کیڑے فرعونیوں کے جسموں میں ہو گئے تھے اور قول یہ کہ اس سے چھوٹی چھوٹی چونٹیاں مراد ہیں. میڈکوں کا عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے سزا کے لیے کثیر تعداد میں مینڈک بھیج دیے. ان کے برتنوں میں، گھروں کے سامانوں میں اور گھر کے باہر میدانوں میں مینڈک بھر گئے. جو بھی برتن کھولتے اس میں مینڈک ہوتا. ان کی ہانڈیوں میں بھی مینڈک بھر کے جب بھی کھانا کھانے لگتے تو مینڈک موجود ہوتا تھا. آٹا گوننے بیٹھتے تو اس میں مینڈک بھر جاتا. خون کا عذاب، قوم فرعون پر خون کا عذاب بھی آیا. نیل خون سے بھرا ہوا دریا ہو گیا اور ان کے پینے کھانے پینے جو پانی وہ سب خون ہی خون ہو جاتا. جب کسی برتن سے فرعونی قوم کا آدمی پانی پی لیتا تو خون نکلتا اور اسی برتن سے اسی وقت حضرت موسیٰ کی قوم کا کوئی فرد پانی پی لیتا تو وہ پانی ہی ہوتا تھا. جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، جادو نہیں ہے. حضرت زید بن اسلم نے فرمایا یہ جو 9 نشانیاں تھیں جو 9 سال میں ظاہر ہوئی تھی، ہر سال میں ایک نشانی ظاہر ہوتی تھی. بعض روایت میں ہے کہ جادوگروں کے واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کے پاس 20 سال رہے اور برابر اس قسم کی چیزیں پیش آتی رہیں جو قوم فرعون کے لیے عذاب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ ہوتی تھی. سو ان لوگوں نے تکبر کی راہ اختیار کی اور ایمان قبول نہ کیا. جب کوئی پریشانی واقع ہوتی تو اس وقت عاجزی کرتے، گڑاتے اور کہتے اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اللہ ان سے وہ عذاب دور کر دیتے تو پھر وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگ جاتے. پھر آخر فیصلہ کن عذاب اللہ کا ان کے اوپر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دریا میں غرق کر دیا. اور کیا ہے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرأ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهم فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا. سو وہ ایک ایسی قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر دھرنا دیے ہوئے تھے. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے معبود تجویز کر دیجئے جیسا کہ ان کے معبود ہیں. انہوں نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جہالت کی باتیں کرتے ہو. بے شک یہ لوگ جس شغل میں ہے وہ تباہ ہونے والا ہے اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ باطل ہے. موسیٰ نے کہا کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے کسی کو معبود تلاش کرو گے حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی. اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں بری تکلیفیں دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو باقصد قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے. یہاں پر جب فرعونیوں کے دنیاوی عذاب اور سب کچھ ختم ہو گیا، وہ غرق ہو گئے، تو ان آیات نے بنی اسرائیل کی ناشکری کا بھی ذکر کیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی
اتنے بڑے انعامات، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد وہ اللہ کے ہی ہو کے رہ جاتے، لیکن جب وہ پاس سے گزرے تو دیکھا ایک قوم تھی جو بتوں پر جمی ہوئی سجدہ کر رہی تھی، ان کے آگے جھکی ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ کے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یہ تو ہمیں دین کچھ اچھا لگ رہا ہے، آپ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا کوئی مجسمہ بنا دیں تاکہ ہم بھی اسی طرح سے عبادت کریں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم حق بات کو چھوڑ کے یہ باطل چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہو؟ یہ لوگ تو جس طرح کے کام کر رہے ہیں یہ سراسر گمراہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں، اور سب سے بڑی نعمت کہ فرعونی ان کے بیٹوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اللہ نے ان کو اس عذاب سے نجات دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، کیا تم ابھی بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس 10 راتوں کے ذریعے ان کی تکمیل کی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میرے بعد میری قوم میں میرے خلیفہ بن کر رہنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کی راہ اختیار نہ کرنا۔ مصر میں بنی اسرائیل بہت ہی زیادہ مجبور تھے، وہاں ان کو حکم تھا کہ ایمان لائیں اور گھروں میں نماز پڑھ لیا کریں۔ جب فرعونیوں سے نجات پا گئے تو عمل کرنے اور احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے شریعت کی ضرورت تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف دینے کے لیے طور پہاڑ پر بلایا اور وہاں 30 دن اعتکاف کرنے کا وعدہ کیا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن 30 راتیں گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، جس سے وہ خاص قسم کی مہک جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ چلی گئی۔ تو اللہ نے مزید 10 راتیں وہیں گزارنے کا حکم دیا۔ جب 40 راتیں پوری ہوگی تو اللہ نے انہیں تورات شریف عطا فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کے لیے روانہ ہونے لگے تو اپنے بھائی حضرت ہارون سے فرمایا، میرے پیچھے بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی اصلاح کرنا، اور ان میں جو مفسد ہیں ان کا اتباع نہ کرنا، یعنی ان کی رائے پہ مت چلنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ لوگوں کو صحیح طرح سے تبلیغ نہ کر پاتے تھے، باتیں سمجھا نہ پاتے تھے، تو انہوں نے اپنا خلیفہ مانگا جو اللہ نے ان کے بھائی کی صورت میں انہیں عطا کیا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، ہے میرے رب مجھے دکھا دیجئے میں آپ کو دیکھ لوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ کو چورا چورا کر دیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو کہنے لگے، آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں پہلا شخص ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے ساتھ لوگوں کے مقابلے میں تمہیں چن لیا، سو میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ لے لو، شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو آپ قوت کے ساتھ اسے پکڑیں اور اپنی قوم کو حکم دیں تاکہ اس کے اچھے اچھے اعمال کو پکڑ لیں۔ میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ میں عنقریب اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے پھیر دوں گا، اور اگر وہ دیکھیں ہر نشانی تو وہ نہ ایمان لے کے آئیں اس پر، اور اگر وہ دیکھیں راستہ نیکی کا تو نہ بنائیں اس کو اپنا راستہ، اور اگر وہ دیکھ لیتے راستہ سرکشی کا تو بنا لیتے اس کو اپنا راستہ۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور وہ تھے اس سے غافل، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبط ہو گئے ان کے اعمال، نہیں وہ بدلہ دیے گئے مگر جو وہ عمل کرتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ جانے کو جو وقت مقرر ہوا تھا وہ اس کے مطابق وہاں پہنچے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کے مطابق ان راتوں کی ابتدا ذی-القعدہ کی پہلی تاریخ سے پھر 10 تاریخ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے بڑھا دی گئی اور 10 ذی الحجہ کو تورات شریف عطا کی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی اور اس کے بعد ان کو شوق ہوا کہ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، لہٰذا درخواست پیش کی کہ اے رب مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کی ذات پر یقین بھی رکھتا ہوں اور ہم کلام بھی ہوا ہوں، اب یہ چاہتا ہوں کہ دیدار بھی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کو اہل جنت دیکھیں گے جن میں حضرات انبیاء ہوں گے اور ان کی امتیں بھی ہوں گی، لیکن دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ جنت میں جو قوت اور طاقت برداشت دی جاتی ہے وہ دنیا میں نہیں دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن 5 باتیں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا بے شک اللہ نہیں سوتا اور اس کے شایان شان نہیں وہ سوئے، وہ ترازو کو بلند کرتا ہے اور پست کرتا ہے، اس کی طرف دن کے اعمال سے پہلے رات کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور رات کے اعمال سے پہلے دن کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کی ذات گرامی کے انوار ان سب کو جلا دے، یہاں تک کہ مخلوق بھی اس کی نظر پہنچتی ہے۔ مطلب یہ کہ مخلوق کے چھپنے چھپانے کے لیے مادی پردے ہوتے ہیں، اللہ کا ایسا پردہ نہیں ہے، اس کا پردہ عزت و جلال کا پردہ ہے، اگر اس کی ذات عالی کی تجلی ہو جائے تو ساری مخلوق جل جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم ایسا کرو پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ انہوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا، جب پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی جو اس کی شان شان تھی تو پہاڑ چورا چورا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، واقعی میں تو اس دنیا میں دیکھے جانے سے منزہ اور برتر اور بالا ہے، میں نے جو دیدار کی درخواست کی تھی اس سے توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس بات کا یقین کرنے والا ہوں کہ واقعی آپ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تم لوگوں کے مقابلے میں تمہیں پیغمبری اور ہم کلامی کے ساتھ چنا، جو لوگ تمہارے زمانے میں موجود ہیں ان کے مقابلے میں تمہیں یہ شرف عطا کیا، لہذا میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا اس پر شکر گزار ہو جاؤ اور اس کے ساتھ اپنی قوم کے پاس جاؤ، اور میں نے تمہیں یہ تختیاں عطا کر دی ہیں، اس کے ذریعے تم اپنی قوم کو تبلیغ کرو، ان کو اس راستے کی طرف لے کے آؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ان کو تبلیغ کی تو ان میں سے اکثر لوگ اس کا انکار کرنے والے تھے، انہوں نے پھر طرح طرح کی بہانے بازیاں اور یہ کہا کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم فلاں فلاں ہمیں یہ چیز دکھا دیں، ہر طرح کی حجت بازیاں شروع کر دی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا الظالمين ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي العداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا جو ایک ایسا جسم تھا اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی، کہا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے سمجھ لیا بے شک وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہمیں بخشش نہ ہوگی، ہم تباہ کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف اس حال میں واپس ہوئے وہ غصے میں اور رنج میں تھے تو انہوں نے کہا کیا تم لوگوں نے میرے بعد میری بہت بری نیابت کی؟ کیا اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے تم نے جلدی کر لی؟ اور موسیٰ نے تختیوں کو ڈال دیا اور بھائی کے سر کو پکڑا جسے اپنی طرف کھینچ کر رکھا، انہوں نے کہا اے میری ماں کہ بیٹے بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، لہٰذا مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھے ظالموں میں شمار نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ جیسے کہ پیچھے بھی اس طرح کا واقعہ گزر چکا ہے کہ جب انہوں نے بت پرستی کی، سامری جو زیورات لے کر آئے تھے اس کا بت بنایا، مجسمہ بنایا، فرشتے کے پاؤں کی مٹی اس میں ڈالی جس سے اس کے اندر سے بچڑے کی سی آواز آتی تھی، اور کیا ہے بنی اسرائیل میں سے اکثر لوگ اس کے آگے جھک گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے، اس کو پوجنے لگے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے یہ منظر دیکھا تو اس وقت انتہائی غصے میں اور افسوس کی حالت میں آئے اور کہا کہ تم لوگوں نے میرے آنے سے پہلے اتنی جلدی کر لی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے اپنی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے پوچھ شروع کر دی اور اس کو کھینچا اپنی طرف، کہا کہ یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ تو اس نے
حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ آپ کی جو قوم ہے اس نے مجھے کمزور کر رکھا، اس نے مجھے کیا میری ایک نہ سنی، میں نے انہیں بڑا سمجھایا، بڑا کیا۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا انہیں ان کے رب کی طرف سے ضرور غصہ پہنچے گا اور ذلت پہنچے گی دنیا والی زندگی میں بھی، اور اسی طرح ہم افطرا کرنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد ضرور بخشش دینے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ چلا گیا تو انہوں نے ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان تختیوں میں جو لکھا تھا اس میں ہدایت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا اور بارگاہ الہی سے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کا سوال کیا تو اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جنہوں نے بشرے کی عبادت کی تھی انہیں عنقریب ان کے رب کی طرف سے غصہ پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں ذلت پہنچے گی۔ اس غضب اور ذلت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین رکھتے ہیں کہ ان کی توبہ کی صورت یہ بنی کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہ کی تھی اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو قتل کر دیں۔ اب قتل کرتے وقت سامنے کبھی کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا کوئی آ جاتا تو اللہ نے ان کے اوپر تاریکی چھا دی، ایک بادل آیا جو ان کے اوپر چھا گیا اور انہوں نے کیا ہے دوسروں کو سب کو قتل کر دیا۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور افتراء کرنے والے جو ہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ان کے اوپر سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جنہوں نے یہ برے کام نہیں کیے تھے اور توبہ کر لی اس کے بعد، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ بنی اسرائیل کی عادت تھی بے تکی باتیں کرتے تھے اور شبہات نکالتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تورات ہے اس میں اللہ کے احکام ہیں جو عمل کرنے کے لیے نازل فرمائے تم ان پر عمل کرو، تو بنی اسرائیل کہنے لگے ہم کیسے یقین کر لیں یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما دے یہ میری کتاب ہے اور میرے احکام ہیں تو ہم مان لیں گے۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی منتخب فرمائے تاکہ ان کو ہمراہ لے جائے اور اللہ تعالیٰ کا کلمات سنوائے۔ جب یہ لوگ حاضر ہوئے اور کلام الہی کو سنا تو کہنے لگے ہمیں کیا معلوم کون بول رہا ہے، ہمیں تو جب یقین ہو جبکہ بالکل اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں۔ یہ ان کی گستاخی کی بات تھی، ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہیں مارے گئے۔ جب ان لوگوں کا یہ حال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بےہودگی اور بدگمانی کا خیال ہوا۔ یہ لوگ پہلے ہی بدگمان تھے اور اب تو اور زیادہ بری بدگمانی کریں گے اور یوں کہیں کہ ہمارے آدمیوں کو لے جا کر وہاں ہلاک کر دیا۔ لہٰذا بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے رب اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتے، جب آپ نے ایسا نہ کیا تو اے میرے رب اب ان کو ہلاک کر رہے ہیں، پیچھے بعد میں لوگ میرے اوپر تان کریں گے، مجھے بدنام کریں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ جو لوگ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتا ہے اور وہ توق ہٹاتے ہیں جو ان پر تھے۔ دائمی رحمت کے مستحق متقی اہل ایمان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو اہل ایمان تھے اور اب جو اہل ایمان ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت دائمہ لکھ رہے ہیں۔ اب اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو نبی امی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ ان کی رسالت و نبوت کے منکر ہیں وہ کیسے ہی ایمان کا دعویٰ کر لیں، اللہ کے نزدیک ان کا ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے ضروری ہے توحید بھی اور رسالت بھی، اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا اس کو حلال جانے، جس جس چیزوں کو حرام کر دیا اس کو حرام جانے، تب وہ ہدایت والے ہوں گے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ سو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور ان کی تکریم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ اتارا گیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نبی امی پر ایمان لے کے آؤ، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لے کے آئے اور اس کی تکریم، اس کی مدد کی، اس کے نور کا اتباع کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احکام اتارے، جو کتاب اتاری اس کو مانا، یہی وہ لوگ اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو کہ اے لوگوں، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیع الذین، تم سب کی طرف وہ لوگ، وہ ذات پاک، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کے کلامات پر، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت میں نبی امی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرما دیجئے کہ بے شک مجھے اللہ نے تم سب کی طرف بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، تم سب بھی اللہ کی مخلوق ہو، اس کے ملک سے اور اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، لہٰذا اس پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی تصدیق کرو۔ یہ رسول اللہ کا نبی ہے جو امی ہے، یعنی اس نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، وہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے کلامات یعنی ان کے احکام کی تصدیق کرنا، لہٰذا تم اتباع کرو گے اور ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ ومن قومه موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسی جماعت تھی جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور اسی کے موافق انصاف کرتے تھے، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی۔ جب ان کی قوم نے پانی مانگا، اپنی لاٹھی کو پتھر میں مارو، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا سکونت کرو اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف کر دے اور دروازے میں جھکے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، ہم ان قریب اچھے کام کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سو انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس قول کو بدل دیا، اس قول کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا، سو ہم نے ان پر عذاب بھیج دیا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ پہلی آیت میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اچھے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں تورات اور انجیل پر عمل کیا جب ان کی کتابوں پر عمل کرنے کا حکم تھا اور منسوخ نہیں کی گئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں تورات اور انجیل پر عمل کیا جب ان کتابوں پر عمل کرنے کا حکم تھا اور منسوخ نہیں کی گئی تھی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کو انہوں نے تورات اور انجیل میں بیان فرمودہ علامات سے پہچان لیا تو آپ پر ایمان لے آئے اور عامل بالقرآن ہو گئے، پھر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہے اور اسی کے موافق فیصلے کرتے رہے۔ دوسری آیت میں بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد بتائی اور فرمایا ہم نے ان کے 12 خاندانوں کے علیحدہ علیحدہ قبیلے بنا دیے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، ہر لڑکے کی اولاد ایک ایک قبیلہ تھی۔ اس کے بعد ان انعامات کا ذکر فرمایا جو بنی اسرائیل پر میدان تیہ میں ہوئے۔ جب یہ لوگ مصر سے نکلے اور سمندر پار کیا تو انہیں اپنے وطن فلسطین پہنچنا تھا، لیکن اپنی شرارتوں اور احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے 40 سال تک میدان تیہ میں ہی گھومتے رہے، جیسے کہ پیچھے ماہ قبل میں یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ اس صحرا میں گردش کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ جب کوئی تکلیف آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اس مصیبت کو رفع کیجیے۔ اس میدان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ پانی کی ضرورت ہوئی، پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ پتھر میں اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہوں کو پہچان لیا اور پانی پی لیا، ضرورتیں پوری ہوتی گئیں۔ انہی انعامات میں سے اللہ نے ایک انعام یہ بھی کیا، جب بنی اسرائیل نے گرمی سے محفوظ ہونے کا سوال کیا تو ان پر اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا اور اللہ نے انہیں کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کیا۔ ان سب کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں کیا ہے زمین جو چیزیں اگاتی ہے وہ مل سکیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اگر تمہیں یہ چیزیں مطلوب ہیں تو تمہاری فلاں جو بستی ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اور کیا ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو، اور داخل ہوتے وقت یہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور جھکے ہوئے سجدے کی حالت میں داخل ہو۔ لیکن وہاں پر بھی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ جب یہ لوگ داخل ہوئے تو یہ حتتن کے بجائے حبتن فی شعیراتن کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ کیا ہے دانا ہے فی شعیراتن جو کا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ جھکے داخل ہو تو انہوں نے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کی، سرین کے بل گھستے ہوئے داخل ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ کہتے ہیں یہ طاعون کا عذاب تھا اور اس کے ذریعے یہ تمام امت کیا ہے ہلاک ہو گئی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذَا قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فإذا تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اور آپ اس بستی کے بارے میں ان سے پوچھ لیں جو دریا کے قریب آباد تھی، جبکہ وہ لوگ ہفتے کے دن میں زیادتی کرتے تھے، جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن پر ابھر کر آتی تھیں اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک فرمانے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ لوگ گناہ سے بچ جائیں۔ سو جب وہ لوگ بھول گئے اس بات کو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے سخت عذاب کے ذریعے ان کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے۔ پھر جب اس کام کے بارے میں وہ حد سے نکل گئے جس سے منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل، اور آپ کے رب نے یہ بات بتا دی وہ قیامت کے دن تک ضرور ان پر ایسے اشخاص کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب سکھائیں گے۔ بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بنی اسرائیل کی حرکتیں بھی بہت بری تھی اور ان کی نافرمانیوں کا مزاج بھی تھا۔ ان پر آزمائشیں بھی طرح طرح سے آتی رہیں۔ ہفتے کے دن کی تعظیم کو ان کو حکم تھا اور اس دن مچھلیاں نہ پکڑنے کا حکم تھا، لیکن انہوں نے اس میں بھی زیادتی کی اور آزمائش کے طور پر ہفتے والے دن مچھلیاں آتی بھی بہت زیادہ تھی۔ ان کیا کرتے چال چلی ہفتے سے ایک دن پہلے جال ڈالتے، مچھلیاں ہفتے کو پھنس جاتی، اتوار کو جال نکال دیتے اور کہتے بھئی ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں ہفتے کو تو نہیں پکڑی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور یہ سارے بندر اور خنزیر بن گئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمٌ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُو الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ أَرْضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تأکلون والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة ان لا نضیع اجر المصلحین۔
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے زمین میں ان کی متفرق جماعتیں کر دی، ان میں نیک لوگ تھے اور ان میں دوسری طرح کے لوگ بھی تھے، اور ہم نے ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں کے ذریعے آزمایا تاکہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آ گئے جو کتاب کے وارث بنے، جو اس گھٹیا چیز کے سامان کو لیتے تھے اور کہتے تھے عنقریب ہماری مغفرت کر دی جائے گی، اور اگر ان کے پاس اسی جیسا سامان آ جائے تو اسے لے لیتے تھے۔ کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا، اللہ کی طرف حق کے سوا کسی بات کی نسبت نہ کرو؟ تو انہوں نے اس کو پڑھ لیا جو کتاب میں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اور جو لوگ مضبوطی سے کتاب کو پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک اصلاح کرنے والوں کا ثواب اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ اور جب ہم نے ان پر اکھاڑ دیے پہاڑ، گویا کہ وہ سائبان ہو گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اس میں سے جو کچھ یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ان آیات میں اول تو یہودیوں کے اس حال کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کو منتشر کر دیا، دنیا کے مختلف علاقوں میں تھوڑے تھوڑے، کچھ یوں کچھ یہاں کچھ وہاں سکونت اختیار کر لی، یعنی کہ اللہ نے ان کی جماعت کے اندر ان کی جماعت کو منتشر کر دیا، تفرقہ ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ صالح بھی تھے اور ان میں اکثر لوگ جو تھے وہ برے تھے۔ اچھے لوگ تورات اور انجیل پر قائم رہے اور پھر اللہ کے آخری رسول اور آخری کتاب پر ایمان لے آئے، اور جو برے لوگ تھے شر پسند کفر پر جمے رہے اور اپنے شر پسندیوں کی مزاج کی وجہ سے آخر النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان نہ لے کے آئے۔ اور ہم نے ان کی آزمائش کی، انہیں خوشحالیوں میں بھی رکھا، ان کو بدحالیوں میں بھی رکھا تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے رجوع نہیں کرنا تھا وہ انہوں نے رجوع نہ کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جو کتاب کے وارث بن گئے، جب ان سے کوئی ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ پوچھا جاتا اس کو مسئلہ دے دیتے اور اس سے کیا ہے رشوت لے لیتے۔ آیا کہ انہوں نے اس کو بدل دیا، حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا اس کتاب میں تحریف نہ کریں گے، لیکن انہوں نے حقیقی چیز یعنی کہ دنیا کے بدلے اس کتاب میں تحریف کر دی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی یہ وعدہ خلافیاں یاد کرانے کے لیے ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا، اور پھر انہوں نے توبہ کی، پھر اس کے بعد دوبارہ نافرمانی کر دی۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد کے آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور انہیں انہی کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم نے اقرار کر لیا۔ کبھی تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے، یا یوں کہو کہ پہلے ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا، ہم نے ان کے بعد آنے والی اولاد تھے، سو ہم نے بھی باطل عمل والوں کے فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے۔ ہم ایسے ہی واضح طور پر آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ احادیث شریفہ میں اس کی تفصیل یوں وارد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا جو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی صورت میں تھی، اور پشت در پشت ان کی نسل سے جو بھی مخلوق پیدا ہونے والی تھی سب کو پیدا فرمایا، اور ان کی وہی صورتیں بنا دی جو بعد میں عالم ظہور میں پیدا ہونے والی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو بولنے کی قوت دی اور اس کے بعد عہد لیا اور ان کے ہی نفسوں کو اس پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس پر سب نے کہا بلا، ہم گواہی دیتے ہیں واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم سے یہ عہد اس لیے لیا گیا قیامت کے دن تم یوں نہ کہو کہ ہم تو توحید سے بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے باپ داداؤں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل تھی تو ہم ان کے تابع تھی، انہوں نے جو کیا ہم نے وہ اعمال کیے، سو کیا ان گمراہوں کے فعل کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے اس بات کا اقرار لیا تھا، واقعی اللہ ہمارا رب ہے، انہوں نے اقرار کر لیا اور اپنی جانوں پر گواہ بن گئے، اس سے قیامت کے دن کسی کے لیے کوئی عذر نہ رہا، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی شخص توحید سے منہ موڑ کر اور شرک کے اعمال کو اختیار کر کے یوں کہے مجھے تو کوئی پتہ ہی نہ تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اور آپ ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دیں، پھر وہ ان سے
ان سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیاتوں کی بدولت ان کو بلند کر دیتے، لیکن وہ بالکل ہی زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گیا۔ سو اس کی اس حالت سے جیسے کتے کی حالت ہوتی ہے، اگر تو اس پر بوئی لا دیں تب بھی ہانپے، اگر بوئی نہ لا دیں تب بھی ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ قصوں کو بیان کیجئے تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جس شخص کا ان آیات میں ذکر ہے یہ شخص کون تھا، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال ہیں، اور ان کے علاوہ تابعین میں سے سید بن مسیب، مجاہد، قتادہ کے بھی اقوال ہیں۔ حضرت قتادہ نے تو یہ فرمایا کہ جس شخص پر یہ ہدایت پیش کی گئی وہ اسی کے قبول کرنے سے انکار کر دے، اور اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی، لیکن قرآن مجید کا سیاق بتاتا ہے یہ ایک واقعہ ہے۔ واقعہ بیان فرمایا تاکہ عبرت حاصل کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس شخص کے اس آیت کریم میں واقعہ بیان کیا گیا اس کا نام بلعم بن باورہ تھا۔ یہ شخص جبارین یعنی عمالقہ میں سے تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور ان کے شہروں میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو بلعم کے چچا کے بیٹے اور قوم کے دوسرے افراد ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ موسیٰ قوت اور شوکت والے آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں، وہ لشکروں کے ذریعے ہم پر غلبہ پانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا تو اللہ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ موسیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم سے دفع کر دے۔ بلعم نے جواب دیا میں تو ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں اللہ سے یہ دعا کروں کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو ہم سے ہٹا دے تو میری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جائیں گی، لیکن وہ لوگ برابر اصرار کرتے رہے، لہٰذا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے بد دعا کر دی۔ اس طرح اللہ کی آیات سے نکل گیا، آیات الہیہ کی جاننے پر جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو پسے پش ڈال دیا اور ان آیات سے بے تعلق ہو گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ بالکل ہی گمراہ ہو گیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے یہ بلعم نے بد دعا کرنے سے انکار کر دیا اور لوگ برابر اصرار کرتے رہے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنی شروع کی، لیکن زبان سے اپنی قوم کے لیے بد دعا نکل رہی تھی۔ اس کی قوم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں کیا کروں، میری زبان سے تمہارے لیے ہی بد دعا نکلتی ہے، اگر میں موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کروں تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ بلعم اپنی قوم سے ہدیے کے عنوان سے رشوت لے چکا تھا۔ اب اس نے اپنی قوم کو یہ رائے دی کہ تم اپنی عورتوں کو سنگھار کے ساتھ بنی اسرائیل میں بھیج دو، وہ لوگ ان سے زنا کریں گے تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، بنی اسرائیل زنا میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا اللہ نے ان پر طاعون بھیج دیا جس میں 70,000 بنی اسرائیل مر گئے۔ اس روایت میں یہ اشکال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں تو بنی اسرائیل نے عمالقہ پر حملہ کرنے اور ان کے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، پھر یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ عمالقہ پر حملہ کرنے کا واقعہ تو حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت ابن عباس ایک روایت یوں بھی ہے کہ بلعم اہل یمن سے تھا، اللہ نے اس کو اپنی آیات عطا فرمائی تھی، اس نے چھوڑ دیا، اور حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بہرحال یہ سب باتیں اسرائیلی روایات ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ کیا ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ بلعم نے جب دعا کی تھی تو اس وقت اللہ نے اس کی زبان کو باہر نکال دیا تھا اور سینے تک آ گئی تھی، جیسے کتے کا حال ہوتا ہے، کتے پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان نکال کر ہلاتا ہے، اس کو چھوڑ دو تب بھی وہ ہلاتا ہے، تو بلعم کا بھی یہی حال ہو گیا تھا۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور وہ جسے گمراہ کر دے تو یہ لوگ ہیں نقصان میں پڑنے والے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جنات کو اور بہت سے انسانوں کو ان کے دل میں جن سے وہ سمجھتے تھے، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں چوپاؤں کی مانند، بلکہ ان سے بھی بڑھ کے یہی وہ لوگ ہیں غفلت والے۔ ان پہلی آیات میں ایسی شخص کا ذکر ہے جس سے اللہ نے اپنی آیات دی، اس نے عالم ہوتے ہوئے دنیا کی محبت میں ان آیات کو چھوڑ دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، ہدایت اور گمراہی اور ہر خیر شر کا خالق ہے۔ اس نے بندوں کو اپنی کتاب اور رسولوں کے ذریعے ہدایت دی تاکہ لوگ کیا ہیں وہ ہدایت والا راستہ اختیار کریں۔ اللہ نے بندوں کو دونوں راستے دکھا دیے، ہدایت والا بھی اور بے ہدایتہ راستہ بھی۔ اب بندوں کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کون سے راستے کو اختیار فرماتے ہیں۔ آگے اللہ ان لوگوں کی جو اللہ کے نیک راستے کی طرف نہیں آتے، اللہ مثال بیان کریں یہ ایسے لوگ ہیں جو حق کو نہ سنتے ہیں، نہ حق سننے کی صلاحیت ان کے کان رکھتے ہیں، سن بھی لے تو انسنی کر جاتے ہیں، نہ یہ حق کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی حق کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو جانوروں کی مانند ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کے لیے اچھے نام ہیں سو تم ان سے اس کے ناموں سے پکارو، اور لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، ان قریب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ آیت بالا کا سبب نزول بتاتے ہوئے لکھا ہے مسلمانوں میں سے ایک شخص نماز میں یا رحمان و یا رحیم کہہ رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کے ایک مشرک نے سن لیا تو کہنے لگا محمد اور ان کے ساتھی یوں کہتے ہیں، ہم ایک ہی رب کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ یہ شخص تو ایسے لفظ کہہ رہا تھا جن سے دو رب کا پکارنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس پر آیت والا نازل ہوئی۔ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے اس کو پکارو۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں ایک جماعت ایسی تھی جو حق کے مطابق ہدایت کرتے تھے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے تھے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو اس طرح سے ڈھیل دی کہ ان کو خبر بھی نہ ہوئی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب کو کوئی جنون نہیں؟ وہ تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور دوسری چیزوں میں غور نہیں کیا جو اللہ نے پیدا فرمائی، اور اس بات میں کہ ان کی اجل قریب آ پہنچی ہے؟ تو اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ انہیں گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ ان آیت میں اول تو یہ بیان کیا ہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا ان میں ایک ایسی جماعت ہے جو حق کی ہدایت دینے والی ہے، یہ لوگ حق کی راہ بتاتے اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ڈھیل دوں گا۔ ڈھیل کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر تو یہ توبہ کرنے والے ہیں تو توبہ کر لیں، اگر یہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں تو ان کی ڈھیل کی وجہ سے ان کی سرکشی مزید بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اوندھے منہ جہنم میں داخل کر دیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غور نہیں کرتے اتنے بڑے آسمان و زمین کو بنانے والا خالق، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس کا واقع ہونا کب ہے، آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اسی کے وقت پر وہی ظاہر فرمائے گا۔ وہ آسمانوں میں اور زمین میں بھاری پڑ جائے گی، تمہارے پاس اچانک ہی آ جائے گی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکے ہیں، آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ قیامت کے بارے میں بھی باخبر کیا اور اس کے احوال بتائے، اس لیے مشرکین قیامت کے بارے میں طرح طرح کی بے تکی باتیں کرتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہم چورا چورا ہو جائیں گے، ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، اور قیامت کب واقع ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتا دیا اور فرمایا کہ اس کا علم اللہ کو ہے کہ وہ کب واقع ہوگی، اس کے بارے میں کوئی انسان نہیں جانتا۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے کسی نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی ناگوار چیز نہ پہنچی۔ میں نے ان لوگوں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہوں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے یہ ارشاد فرمایا آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں کسی نفع یا کسی ضرر کا مالک نہیں ہوں، اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے ہی جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آگے فرما دیا کہ میں غیب کو جاننے والا